السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 26۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ یکایک عقاب میں موجود تمام سواروں کی نظر دور شمال کی طرف اٹھ گئی۔ سب کے سب یکدم اپنی جگہوں پر پتھر ہو کر رہ گئے، کسی کی زبان میں حرکت کرنے کی تاب نہ تھی۔ سب کی آنکھیں حیرت اور خوف کی شدت سے پھٹی جا رہی تھی اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ دور شمال میں انہیں سمندر کے سینے پر دوڑتی ہوئی ایک بہت بڑی موج نظر آئی۔ یہ موج نہیں تھی، گویا کوہ ہمالیہ پانی کی سطح پر تیزی سے پھسلتا چلا آ رہا تھا۔ الفانسو نے دل میں یقین کر لیا کہ اس موج کی زد میں آنے کے بعد ان کا بچ جانا کسی صورت ممکن نہیں ہوگا۔ موج سطح سمندر سے سینکڑوں فٹ بلند تھی اور نہ جانے کتنے میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اندھا دھند دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ عقاب جو اس عظیم موج کے سامنے بھوس کے ایک ننھے سے تنکے کی حیثیت رکھتا تھا، شاید اپنے گھر کھو جانے کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ملاحوں نے چپو چلانے چھوڑ دی اور یک ٹک سامنے آتی ہوئی موج کو سانس روکے دیکھنے لگے۔ شیراز، سکندر، صوفی اور الفانسو بھی ہکا بکا کھڑے اسی جانب دیکھ رہے تھے۔ شیراز نے دل ہی دل میں کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا۔ سکندر بھی زیر لب آیات کا ورد کر رہا تھا۔ الفانسو کو محسوس ہوا کہ زندگی کی آخری گھڑی آن پہنچی ہے۔ اس نے بھیانک موج سے نظریں ہٹا کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں تیرتی ہوئی اپنی جوان مصورہ بیٹی کے چہرے پر آ کر رک گئی۔ وہ ایک بہادر انسان تھا، اس کی ساری زندگی خطرات سے کھیلتے ہوئے گزری تھی، لیکن آج اسے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ جوان اولاد، خاص طور پر بیٹی ہمراہ ہو تو پیش آمدہ خطرات کی نوعیت اور انداز ہی بدل جاتا ہے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن یوں ان نوجوان اور قابل ساتھیوں کے ہمراہ سمندر کی ایک موج کے نیچے دب کر مرنا اسے دکھ پہنچا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ الفانسو کی آنکھیں آنسو سے روشناس ہوئیں، اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اسے افسوس تھا کہ وہ ان نوجوانوں کو نہیں بچا سکا۔ قدرت کے سامنے اس کا تمام تجربہ دھرا رہ گیا۔ پہاڑ جیسی موج تیزی سے بڑھتی چلی آ رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ گویا بحر اسود کا آدھا پانی مشرق سے مغرب تک ایک دیوار کی صورت میں اوپر کو اٹھ گیا ہے۔ نہ جانے کیوں الفانسو کے ہونٹ بے اختیار یہ الفاظ دہرانے لگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا الفانسو کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا؟ کیا وہ مسلمان تھا یا اب اسلام قبول کر رہا تھا؟ الفانسو دل سے ایک مسلمان تھا، لیکن شاید زبان سے اس نے کبھی اس بات کا اقرار نہ کیا تھا۔ آج زندگی کے آخری لمحات میں اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ مرنے سے پہلے کلمہ حق ادا کر کے ایک مسلمان کی حیثیت سے جان دے گا۔ موج اتنی قریب آ چکی تھی کہ اب کسی بھی لمحے وہ ننھے منھے عقاب کو اپنی لپیٹ میں لینے والی تھی۔ یکایک صوفی اپنی جگہ سے دوڑی اور اپنے باپ کے سینے سے جا لگی۔ اس کی فطری نسوانیت نے پوری طرح اس پر غلبہ پا لیا تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کی سانس دھوکے کی طرح چل رہی تھی۔ الفانسو نے اپنی بچی کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ نہ جانے کون سا نفسیاتی اثر تھا کہ شیراز اور سکندر غیر عادی طور پر ایک دوسرے کے نزدیک ہو گئے اور ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈال دیے۔ تقریباً باقی ملاحوں کی بھی یہی حالت تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پہاڑ جیسی موج نے ننھے عقاب کو اپنی گود میں یوں لپیٹ لیا گویا وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ موج اپنے مقام سے گزرتی چلی گئی۔ سمندر کے سینے سے یہ عظیم پہاڑ جنوب کی جانب سرکتا چلا گیا۔ وہ جگہ جہاں کچھ دیر پہلے الفانسو کا عقاب موجود تھا اب بالکل ویران اور خالی دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز کہاں گیا؟ سمندر کی طغیانی صبح کے قریب تھمی۔ پانی کا غصہ کم ہوا اور غضبناک لہریں تھکار کر سمندر کے سینے پر لیٹ گئیں۔ بارش تھم چکی تھی اور تیز ہوا ایک ہلکی مگر سرد ہوا میں بدل چکی تھی۔ شیراز کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو عقاب کے فرش پر پایا۔ عقاب کا فرش پانی سے بھرا ہوا تھا اور شیراز ایک طرح سے بالشت بھر پانی میں لیٹا تھا، اور زوردار چھینک نے شیراز کا دماغ روشن کر دیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ عقاب میں ہے۔ یکایک شیراز اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ پہاڑ جیسی موج کے گزرنے کے بعد وہ زندہ کیسے بچ گیا۔ کیا یہ دوسری دنیا تھی، اگلا جہان؟ لیکن اچانک شیراز کی نظر اوندھے لیٹے ملاحوں پر پڑی۔ ان کے منہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شیراز نے سوچا شاید وہ مر چکے ہیں، کیونکہ بے ہوش رہنے کے لیے بھی اس سانسیں لینا تو ضروری تھا۔ لیکن جن تین ملاحوں پر شیراز کی نظر پڑی وہ پانی میں اوندھے لیٹے تھے۔ شیراز کو یقین ہو گیا کہ وہ مر چکے ہیں۔ صبح ہو چکی تھی۔ شیراز اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے جسم میں بے پناہ نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ شیراز کی نظر جہاز کے کیبنوں کی طرف اٹھ گئی۔ کیبن ٹوٹ چکے تھے، جو بھی دیواریں پچکی ہوئی تھی اور کھڑکیوں کے تختے نہ جانے نکل کر سمندر کے کون سے حصے میں تیر رہے تھے۔ شیراز اپنے قدموں سے چپاک چپاک کی آواز پیدا کرتا جہاز کے مرکزی کمرے کی طرف بڑھا، جہاں لوہے کا بڑا چکر نصب تھا اور دائیں بائیں کے جھروکوں میں بیٹھ کر ملاح چپو چلایا کرتے تھے۔ شیراز کو یاد آیا کہ آخری وقت میں وہ سب اسی کمرے میں موجود تھے۔ شیراز کمرے میں داخل ہوا تو اس کے دل کو زبردست دھکا لگا۔ کمرہ خالی تھا۔ تو کیا جہاز پر وہ اکیلا زندہ بچا ہے؟
شیراز کے لیے زندگی کے یہ لمحات تکلیف دہ تھے۔ اسے ابھی تک صرف 3 مرلہ نظر آئے تھے اور وہ بھی مرے ہوئے۔ شیراز کا دل صوفیہ، سکندر اور الفانسو کو یاد کر کے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بحر اسود کا سفر ان کے لیے بہت منحوس ثابت ہوا تھا۔ پہلے کلاڈیبی سے حملہ کیا اور پھر خونی طوفان نے انہیں آن لیا۔ شیراز کو اپنے اکیلے زندہ بچ جانے کا افسوس ہونے لگا۔ مان شیراز کے کانوں میں کوئی آواز پڑی۔ یہ کھٹپٹ کی آواز تھی۔ شیراز بری طرح چونکا۔ یہ آواز اس کے پیروں تلے آ رہی تھی۔ تو کیا جہاز کے تہہ خانے میں کوئی موجود تھا؟ یکلگ شیراز نے سوچا، جہاز کا تہہ خانہ تو پانی سے بھر چکا ہوگا، پھر تہہ خانے میں کون موجود ہوگا؟ شیراز دوڑتا وہ اس راستے کی طرف بڑھا جو نیچے تہہ خانے میں جانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ دیکھتے ہی اس کی جان میں جان آئی کہ تہہ خانے کا راستہ بنانے والے کاریگروں نے کمال ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے دہانے کو 4 دیواروں کی مدد سے جہاز کی سطح کی نسبت بلند کر دیا تھا۔ جہاز کی سطح میں جمع ہونے والا پانی تہہ خانے تک نہ جا سکتا تھا، کیونکہ 24 تختوں کے بیچوں بیچ تمام جھرریوں اور سوراخوں میں تارکول بھر دی گئی تھی۔ شیراز تہہ خانے میں اترنے والا تھا کہ اس کی نظر الفانسو پر پڑی۔ الفانسو نیچے تہہ خانے میں کھڑا اوپر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ الفانسو نے شیراز کو دیکھا تو اس کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ چیخ کر تہہ خانے میں موجود کسی اور کو پکارنے لگا، صوفیہ، شیراز زندہ ہے، بیٹی، شیراز زندہ ہے۔ سنجیدہ مزاج الفانسو بے جذباتی ہو رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر صوفیہ کو بتا رہا تھا۔ اب شیراز سے رہا نہ گیا۔ وہ تیزی سے تہہ خانے میں اترنے لگا اور تہہ خانے کے فرش پر اتر کر شیراز نے دیکھا کہ یہاں بھی کچھ پانی موجود تھا۔ شیراز کی نظر تہہ خانے کے ایک خشک تختے پر لیٹی صوفیہ پر پڑی۔ صوفیہ کا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ وہ شیراز کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ شیراز دوڑ کر صوفیہ کے نزدیک پہنچا اور اس کے نزدیکی تختے پر بیٹھ گیا۔ صوفیہ نے کونیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی تو شیراز نے اسے بازو پھیلا کر سنبھال لیا۔ اگلے لمحے شیراز اسے اپنے سینے سے ساتھ بھیج چکا تھا۔ صوفیہ رو رہی تھی۔ وہ بھی پوری طرح شیراز کے ساتھ لپٹ گئی۔ شیراز کی آنکھیں بھی جل تھل ہونے لگی۔ صوفیہ کا سر شیراز کے شانے پر تھا اور وہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ کپتان الفانسو اپنی جگہ پر کھڑا مسکراتی ہوئی آنکھوں بھری نظروں سے شیراز اور صوفیہ کو دیکھ رہا تھا۔ شیراز اور صوفیہ ایک دوسرے کو بھینتے ہوئے قریب سے قریب تک ہو رہے تھے۔ دونوں کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، لیکن کہنے کا کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد وہ ایک دوسرے کو کیا کہتے؟ مان شیراز کو سکندر کا خیال آیا۔ اس نے یکلگ صوفیہ کو اپنے بدن سے الگ کرتے ہوئے تہہ خانے میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا سکندر نہیں تھا آپ کے ساتھ؟ شیراز الفانسو سے مخاطب تھا۔ الفانسو نے دیدے پھیلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں، عظیم موج سے ٹکرانے کے بعد میں بڑی مشکل سے صوفیہ کو یہاں کھینچ لایا۔ سکندر تو تمہارے نزدیک تھا اور باقی ملا بھی باہر ہی تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اس طوفانی موج کو دیکھ کر تہہ خانے میں چھپنے کی بیوقوفی کوئی نہ کر سکتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ تہہ خانے میں بہر صورت موت ہے۔ میں آخر وقت میں یہاں اس لیے چلا آیا کہ کھلے سمندر میں گرنے کے بجائے ایک اچھی قبر میں دفن ہو سکوں۔ یہ تو اتفاق ہے کہ ہم بچ گئے۔ کیا سکندر باہر نہیں ہے؟ نہیں، باہر صرف 3 ملاحوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ الفانسو اور شیراز تہہ خانے سے باہر کی طرف جانے لگے۔ شیراز کے دل میں تجسس تھا۔ اس نے ابھی تک جہاز کے کیبن نہیں دیکھے تھے، لیکن اسے زیادہ توقع نہیں تھی کہ سکندر یا کوئی اور ملا کیبنوں میں ہوں گے۔ الفانسو کے منع کرنے کے باوجود صوفیہ بھی انتہائی نحیف قدم اٹھاتی ان کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ تمام جہاز کا جائزہ لے چکے تھے۔ جہاز میں انہیں اپنے علاوہ ایک اور شخص بھی زندہ مل گیا تھا، لیکن یہ محمود تھا، سکندر نہیں تھا۔ محمود نہ جانے کیسے جہاز کے کیبن میں اندرونی دیوار کے ساتھ اٹک گیا۔ وہ کیبن میں کیسے پہنچا کوئی نہ جانتا تھا۔ سب کو آخری بات یہی یاد تھی کہ ان کا جہاز طوفانی موج کے پیٹ میں گھس گیا تھا۔ اس کے بعد صرف الفانسو کے حواس محض اتنی دیر کے لیے سلامت رہے کہ وہ صوفیہ کو لے کر تہہ خانے میں جا اترا۔ دراصل طوفانی موج نے ننھے منھے عقاب کو اٹھا اٹھا کر پٹخا تھا۔ جہاز جتنی دیر موج میں رہا نہ جانے کتنی پلٹنیاں کھا کر سیدھا ہوا۔ یہ ایک نہایت بھیانک طوفان تھا۔ وہ لوگ سکندر کو کھو چکے تھے۔ محمود کو بڑی محنت کے بعد ہوش میں لایا گیا۔ اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، البتہ اس کا باقی جسم سلامت تھا۔ سورج کافی اوپر اٹھایا تھا۔ الفانسو نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ ان کا جہاز بحر اسود کے کس علاقے میں موجود ہے، لیکن وہ کوئی اندازہ نہ لگا سکا۔ اب عقاب میں صرف یہی 4 افراد زندہ بچے تھے۔ 3 مردہ ملاحوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد ان لوگوں نے باقی کے کام نمٹانے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے جہاز کے پیندے سے پانی باہر نکالا جانے لگا۔ الفانسو میں چاروں نفوس خاموش تھے۔ سب کے دل میں اپنے بچھڑ جانے والے ساتھیوں کا دکھ تھا۔ اب ان کے لیے کسی ساحل پر پہنچنا آسان نہیں تھا۔ اگرچہ جہاز کا مستول اسی طرح جہاز کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور جہاز کا گیلا بادبان بھی تہہ خانے میں محفوظ پڑا تھا، لیکن الفانسو جانتا تھا کہ جہاز میں مستول نصب کرنا ان چاروں کے بس کا کام نہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جہاز کا عرشہ مکمل طور پر محفوظ تھا۔ صوفیہ بے حد نحیف اور کمزور ہو چکی تھی۔ شیراز کے بار بار منع کرنے پر اس نے کام میں ہاتھ بٹانا بند کیا اور ٹہلتے ہوئے جہاز کے عرشے پر نکل آئی، لیکن جو ہی اس نے مشرق کی طرف سر گھمایا اس کے الگ سے چیخ نکل گئی۔
سامنے پانی میں ایک بڑے سے تختے کے ساتھ کوئی شخص چپکا ہوا اوندے منہ تیرتا جا رہا تھا۔ وہ غالباً بے ہوش تھا۔ صوفیہ کی چیخ سن کر شیراز اور الفانسو بھی اس جانب متوجہ ہو گئے اور اگلے لمحے وہ یہ دیکھ کر بری طرح چونکے کہ کوئی ایک شخص بہت بڑے تختے پر بے ہوش پڑا تھا۔ یہ چوبی تختہ لکڑی کے ایک لمبے سے شتیر کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہوا تھا۔ کپتان الفانسو کے منہ سے بے اختیار نکلا، ارے یہ تختہ ہمارے جہاز کا حصہ تو نہیں؟ دیکھو اتنا بڑا شتیر ہمارے جہاز میں کہیں بھی نصب نہیں، یہ کسی اور تباہ شدہ جہاز کا حصہ ہے۔ شیراز نے بھی یہی محسوس کیا کیونکہ اوندے منہ لیٹے شخص کا لباس سورج کی روشنی میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یقیناً کوئی اجنبی شخص تھا۔ الفانسو اور شیراز نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ اس شخص کو موت سے منہ سے بچایا جائے۔ وہ عقاب سے زیادہ دور نہیں تھا۔ شیراز اور محمود نے سمندر میں چھلانگ لگانے کے بعد اپنا لباس اتارنا شروع کیا، لیکن اچانک انہیں الفانسو کی آواز سنائی دی، ٹھہرو، تم دونوں بری طرح کمزور اور تھکے ہوئے ہو، اور پھر سمندر کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ میں نے ابھی کسی مچھلی کو پانی کی سطح کے نیچے محسوس کیا ہے۔ اگر یہ خونخوار مچھلیوں کا علاقہ ہوا تو تمہارے جسموں کی بو پا کر تمام مچھلیاں تمہارے پیچھے لگ جائیں گی۔ الفانسو کی بات درست تھی، لیکن شیراز اور محمود جانتے تھے کہ اس آدمی کو بچانے کے لیے بہرحال انہیں سمندر میں کودنا پڑے گا۔ یہی سوچ کر شیراز نے جواب دیا، تو پھر کیا کیا جائے؟ سمندر میں کودنا تو پڑے گا ہی، ہم کسی انسان کو یوں مرتا ہوا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ الفانسو گہری سوچ میں غرق تھا، اس کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ اچانک شیراز کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ اس نے چونکتے الفانسو سے کہا، کہیں آپ کمند پھینکنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے؟ ہم اس تختے پر کمند پھینک کر اسے اپنی جانب کھینچ سکتے ہیں۔ نہیں، کمند نہیں پھینکی جا سکتی۔ لوہے کی کمند تختوں میں پیوست ہونے کے بجائے وہ جس شخص کے جسم پر گئی تو اس کی جان لے لے گی۔ محمود اور شیراز نے ایک ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ اتنی دیر میں صوفیہ بھی عرشے سے اتر کر ان لوگوں کے قریب پہنچ گئی۔ مان صوفیہ کی آواز سنائی دی، آپ لوگ کسی رسی کے ساتھ بندھا ہوا تیر پوری قوت سے دور پھینکے تو وہ گیلے تختے میں کافی اندر تک کھپ جائے گا۔ تیر کی مدد سے نشانہ لینا آسان ہوگا، وہ شخص کے جسم کو بچایا جا سکتا ہے۔ تینوں مردوں نے چونک کر صوفیہ کی جانب دیکھا۔ اس نے حسب عادت ایک انوکھی اور قابل عمل ترکیب بتائی تھی۔ شیراز دل سے صوفیہ کی اس صلاحیت کا قائل تھا۔ ایسے نازک مواقع پر صوفیہ عموماً چٹکی بجاتے مسئلے کا حل نکال لیا کرتی تھی۔ تیر پھینکنے کا فیصلہ ہو گیا، لیکن تیر پھینکنے والے کی شرط تھی کہ وہ کمان کو اپنی آخری حد تک کھینچ سکے گا تاکہ تیر جس کی دم کے ساتھ رسی بندھی تھی پوری قوت سے سامنے تیرتے ہوئے تختے میں پیوست ہو جائے۔ شیراز نے پوری قوت سے کمان کا چلہ کھینچا اور اللہ کا نام لے کر تیر چھوڑ دیا۔ فرش پر گول دائرے میں بل در بل پڑی رسی تیر کے ساتھ فضا میں لپکی اور کسی لہراتے ہوئے سانپ کی طرح سامنے تیرتے ہوئے تختے کی جانب بڑھی۔ صوفیہ کی بات مکمل طور پر درست تھی۔ جہاز کے گیلے تختے میں تیر کسی میخ کی طرح اندر گھستا چلا گیا۔ اب عقاب سے لے کر سامنے تیرتے ہوئے تختے تک رابطہ ہو چکا تھا۔ شیراز نے بڑی احتیاط کے ساتھ رسی کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ اسے خاصا زور لگانا پڑ رہا تھا۔ یہ ایک طرح سے کسی بھاری مچھلی کو پکڑنے جیسا تھا، لیکن پانی کی سطح پر بھاری سے بھاری چیز کو بھی اپنی جانب کھینچا جا سکتا ہے۔ چنانچہ تباہ شدہ جہاز کے تختے اور ان پر موجود بے ہوش شخص دھیرے دھیرے شیراز کی جانب کھینچا چلے آئے۔ کچھ دیر بعد 24 تختے عقاب کی دیوار کے ساتھ آ لگے۔ شیراز نے رسی چھوڑ کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ تختے پر اوندے منہ پڑے ہوئے شخص کا پیٹ پھولا ہوا تھا۔ شیراز نے سوچا شاید وہ مر چکا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنی کوشش جاری رکھی اور تھوڑی سی محنت کے بعد کپتان الفانسو اور محمود بے ہوش شخص کو اوپر کھینچ لیا۔ جوان العمر شخص زندہ تھا۔ فوری طور پر اس کے پیٹ سے پانی نکالنے کی ترکیب کی گئی۔ اس کے چہرے پر زخموں اور خراشوں کے نشانات تھے، غالباً طوفان میں بری طرح زخمی ہوا تھا۔ الفانسو نے شیراز اور محمود سے مخاطب ہو کر کہا، تم دونوں اسے اندر لے جاؤ اور اس کا لباس بدل دو، یہ بچ جائے گا، کافی سخت جان لگتا ہے۔ شیراز اور محمود بے ہوش شخص کو اٹھا کر کیبن میں لے آئے اور اسے ایک اونچے تختے پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد شیراز اس کا لباس بدل رہا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشانات تھے۔ اس کے دونوں بازوں میں کندھوں کے قریب گہرے گھاؤ تھے۔ لگتا تھا کہ گویا طوفان کے دوران کوئی نوکدار چیز اس کے کندھوں میں کھپ گئی تھی، لیکن حقیقت میں وہ تیروں سے لگنے والے گھاؤ تھے، کیونکہ وہ شخص کلاڈیوس تھا۔ شیراز نے پرسوں رات اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا، کیونکہ کلاڈیوس نے اپنے سر پر نقاب چڑھا رکھی تھی۔ البتہ جلتے ہوئے بادبانوں کی روشنی میں شیراز نے اس کے کندھوں میں پیوست دونوں تیر دیکھ لیے تھے، لیکن اس شخص کے جسم پر تازہ زخموں کے نشانات اتنے زیادہ تھے کہ شیراز نے اس کے زخموں کو طوفان کی کارستانی گردانا اور تیزی سے اس کا لباس بدلنا شروع کر دیا۔ وہ شخص ابھی تک بے ہوش تھا، لیکن اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ صوفیہ نے جلد ہی اس کی تیمارداری شروع کر دی۔ اس کے حلق میں گرم دودھ انڈیلا گیا تاکہ اس کے بدن میں حرارت پیدا ہو۔ الفانسو اور صوفیہ نے مل کر اس کے زخموں کو مرہم پٹی شروع کر دی۔ کلاڈیوس کی آنکھ کھلی، لیکن اسے کچھ سجائی نہ دیا۔ اس کا دماغ تاریک تھا، اس کا پورا بدن جگہ جگہ سے پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ اب وہ ایک نرم بستر پر گرم کمبل میں لیٹا خالی خلی نظروں سے کیبن کی چھت کو گھور رہا تھا۔ وہ کافی دیر بعد ہوش میں آیا تھا۔ اس وقت کمرے میں صرف صوفیہ تھی، باقی لوگ جہاز کے ضروری کام میں پھر سے لگ گئے تھے۔
صوفیہ نے اسے ہوش میں آتے دیکھا تو دوڑ کر اس کے نزدیک پہنچی اور جو ہی صوفیہ کی نظر کلا ڈیوس کی نگاہوں سے چار ہوئی وہ یکلخت اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ آنکھیں اس نے کہاں دیکھی تھی؟ ان آنکھوں کی رنگت، بناوٹ اور ساخت کو دیکھ کر صوفیہ کو ایسا لگا جیسے وہ اس شخص کو بہت سے قریب سے جانتی ہو۔ ذہین اور فتین صوفیہ نے اپنے ذہن پر زور دینا شروع کیا، لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا۔ اسے یاد آتا بھی کیسے؟ اس نے کلا ڈیوس کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اچانک صوفیہ کے ذہن میں چمکا ہوا، اس نوجوان کی آنکھیں ہو بہو شیراز کی آنکھوں سے ملتی تھیں۔ صوفیہ اس حیران کن مماثلت پر دنگ رہ گئی۔ اب کلا ڈیوس کے ذہن سے ہولے ہولے تاریک ساتھ چھٹنے لگے۔ سب سے پہلے اسے اپنے جسم کا خیال آیا۔ اس نے اپنے بازو ٹانگوں کر دیکھ کر یہ دیکھنا چاہا کہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی تو نہیں۔ اس کے بدن کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹی تھی، لیکن پھر بھی حرکت کرتے اس کے منہ سے سسکاریاں نکل رہی تھی۔ دراصل وہ زخموں سے چور تھا۔ قدرت کا یہ عجیب کرشمہ تھا کہ وہ کلا ڈیوس کو شیراز کے جہاز پر لے آئی تھی۔ شیراز نے ابھی تک کلا ڈیوس کے چہرے اور آنکھوں کو غور سے نہ دیکھا تھا۔ وہ دیکھ بھی لیتا تو کلا ڈیوس کو پہچان نہ پاتا، کیونکہ اس نے کلا ڈیوس کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صوفیہ نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کلا ڈیوس کو مخاطب کیا، نئی زندگی مبارک ہو، آپ بہت مضبوط انسان ہیں۔ اتنے شدید طوفان اور اپنے جہاز کی تباہی کے باوجود آپ زندہ بچ گئے، یہ ایک معجزہ ہے۔ اب کلا ڈیوس ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھما کر جہاز کے کیبن کا جائزہ لیا اور اپنے سامنے ایک انتہائی حسین دوشیزہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ دنیا میں نے کوئی نیک کام تو نہیں کیے تھے، پھر موت کے بعد مجھے اس قدر حسین حور کیوں عطا کی گئی؟ لیکن صوفیہ کی بات سن کر جیسے وہ چونک گیا اور اسے سب کو یکے بعد دیگرے یاد آنے لگا۔ آخری مرتبہ اس کا جہاز مارفیس ایک خطرناک طوفان میں پھنس گیا تھا۔ مارفیس میں نظم مستول اور بچے کچے بادباندوں نے طوفان کے دوران جہاز کو بے حد نقصان پہنچایا۔ اسے یاد ہے کہ آخر وقت میں ایک پہاڑ جیسی سمندری لہر نے ان کے جہاز کو نگل لیا تھا۔ کلا ڈیوس پہلے ہی زخمی تھا، لیکن طوفان میں وہ سرتاپا چور چور ہو کر رہ گیا۔ اسے سب کو یاد آنے لگا۔ وہ شیراز اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کرتا بحر اسود میں آیا تھا۔ شیراز کے جہاز عقاب پر اس نے ایک زبردست حملہ کیا تھا اور پھر ایک خونریز جنگ کے بعد وہ اپنے تمام ساتھیوں کو کھو کر واپس لوٹا تھا۔ صوفیہ کی بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے گہری سوچوں میں گم ہو گیا، لیکن پھر اس نے انتہائی نحیف آواز میں کہا، کیا آپ نے مجھے بچایا ہے؟ میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ کلا ڈیوس کو اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ زیادہ لمبی بات نہ کر سکا کیونکہ بولنے کے دوران اسے اپنے پھیپھڑے دکھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اپنے مریض کو بات کرتا دیکھ کر صوفیہ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ وہ کلا ڈیوس کی آنکھوں کی وجہ سے اپنے دل میں اس کے لیے اپنائیت محسوس کرنے لگی تھی۔ صوفیہ نے آگے بڑھ کر کلا ڈیوس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ سمندری طوفان نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے بہت سے ساتھی اس کی نظر ہو گئے، لیکن خدا نے جسے بچانا تھا بچا لیا۔ یقین ہے آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ کلا ڈیوس زندگی میں بہت سی جوانیوں کے ساتھ کھیلا تھا، لیکن صوفیہ کے لمس میں نہ جانے کیا چاشنی تھی کہ کلا ڈیوس کو اپنا پورا بدن یکلخت بحال ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے رگ و ریشے میں محبت اور ممنونیت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بڑے خلوص سے اپنا نام بتایا، میرا نام کلا ڈیوس ہے، میں مقدونیہ کا شہزادہ ہوں۔ صوفیہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت کی اتنی شدید لہر ابھری کہ کلا ڈیوس اسے محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا، اور کلا ڈیوس کا دل یکدم دھک دھک کرنے لگا۔ اسے صوفیہ کے چہرے پر اتنی شدید حیرت دیکھ کر فوراً یہی خیال آیا کہ وہ دشمن کے جہاز پر موجود ہے، جبکہ صوفیہ کی حالت قابل دید تھی۔ اس کا بدن بری طرح سنسنا رہا تھا۔ یہ کیا؟ ان کا سب سے بڑا دشمن انہی کے ہاتھوں بچایا جا رہا تھا۔ خداوند کی تقدیر کیا چاہتی تھی؟ صوفیہ تو گویا پتھر ہو گئی، اس کی زبان گونگ ہو چکی تھی۔ صوفیہ کی حالت دیکھ کر کلا ڈیوس کا شک یقین میں بدلنے لگا کہ وہ الفانسو کے جہاز پر موجود ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ الفانسو کے جہاز میں ایک نوجوان لڑکی بھی سفر کر رہی ہے جو کپتان الفانسو کی بیٹی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی تمام جرأت چھن چکی تھی۔ صوفیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ اسی اثنا میں کلا ڈیوس کو بھاری قدموں کی آواز سنائی دی، کوئی آ رہا تھا۔ وہ پھر اگلے لمحے شیراز کیبن میں داخل ہوا۔ اس نے اندر قدم رکھتے ہی صوفیہ سے سوال کیا، مریض ہوش میں آیا؟ اب اس کی حالت کیسی ہے؟ وہ پھر ساتھ ہی شیراز کی نظر کلا ڈیوس پر پڑی۔ صوفیہ کی طرح شیراز کو بھی دھچکا سا لگا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اس نوجوان کو جانتا ہو۔ شیراز کے دماغ میں شک و شبے کے سانپ رینگنے لگے۔ اسے خیال ہے یہ کہیں کلا ڈیوس تو نہیں، کیونکہ رہ رہ کر اسے یہ لگ رہا تھا کہ اس نے اس نوجوان کو پہلے بھی دیکھ رکھا ہے۔ شیراز نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کلا ڈیوس سے سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے نوجوان؟ شیراز کے لہجے کی سردی صوفیہ نے بھی محسوس کی۔ اسے پوری طرح محسوس ہوا کہ شیراز اس نوجوان پر کلا ڈیوس ہونے کا شک کر رہا ہے۔ مان جیسے وہ خواب سے بیدار ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ کلا ڈیوس کچھ کہتا، صوفیہ نے آگے بڑھ کر شیراز سے کہا، اس کا نام رافیل ہے، یہ استنبول کا عیسائی باشندہ ہے۔ بحر اسود کے مشرقی علاقے میں ان کے تجارتی جہاز چلتے ہیں۔ انہوں نے یہ ساری باتیں مجھے ابھی بتائی ہیں۔
لیکن اب ان کے لیے زیادہ بات کرنا ٹھیک نہیں، ان سے ان کے پھیپھڑوں پر بوجھ پڑتا ہے اور سانسیں پھولنے لگتی ہیں۔ شیراز کو گویا توقع نہیں تھی کہ وہ کوئی اور شخص ہوگا، وہ اسے کلا ڈیوس ہی سمجھ رہا تھا۔ صوفیہ کی بات سن کر اسے دھچکا سا لگا۔ اس نے دل میں سوچا کہ زخمی شخص نے یقیناً صوفیہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہوگا، یہ کلا ڈیوس ہے۔ اس نے اپنی اصلیت چھپانے کے لیے دروغ بیانی سے کام لیا ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جھوٹ تو صوفیہ نے بولا تھا۔ کلا ڈیوس نے تو اپنا اصلی نام بتا دیا تھا، لیکن صوفیہ جانتی تھی کہ اگر کلا ڈیوس کی اصلیت کا پتہ شیراز کو چل گیا تو اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہی سوچ کر صوفیہ نے کلا ڈیوس کو بچا لیا۔ کیسی عجیب بات تھی کہ دنیا میں شیراز کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی یعنی صوفیہ شیراز کے سب سے بڑے دشمن کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دراصل صوفیہ کو معلوم تھا کہ شیراز کی اکلوتی بہن نورین کا قاتل درندہ صفت کلا ڈیوس ہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ شیراز اپنی بہن کے قاتل کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، جبکہ وہ یہ نہ چاہتی تھی کہ ایک زخمی اور بیمار شخص کو مار کر شیراز اپنی مردانگی کے دامن پر داغ لگائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ شیراز ابھی تک ہکا بکا کھڑا صوفیہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ شخص کلا ڈیوس کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ وہ کبھی کلا ڈیوس کے چہرے کی جانب دیکھتا اور کبھی صوفیہ کے۔ نہ جانے شیراز کے دل میں کیا خیال آیا، وہ یک لخت اپنی ایڑی پر گھوم گیا اور اس سے کوئی بات کیے بغیر کیبن سے باہر چل دیا۔ معزز سامعین حضرات، بحر اسود کے اس پار کی کہانیاں بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔